بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ بے شک ہم نے یہ قرآن کریم آپ کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے اور نافرمانوں، گنہگاروں اور ناشکروں کی بات ہرگز مت مانیے، اور صبح و شام اپنے رب کا نام لیتے رہیے، اور رات کے بھی ایک بڑے حصے میں اس کی تسبیح بیان کیا کیجیے اور اس کے لیے سجدہ کیا کیجیے۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے والی جلد مل جانے والی چیز کو محبوب رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بڑے بھاری دن کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے ان کے جوڑ مضبوط بنائے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ ان کے جیسے دوسرے لوگ لے آئیں۔ بے شک ان باتوں میں نصیحت ہے، چنانچہ جو شخص بھی چاہے وہ اپنے رب کے راستے کو متعین کر لے، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی چیز جو اللہ چاہتا ہے۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظالمین کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ دہر کا دوسرا اور مختصر رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے جو خاص طور پر بات بیان فرمائی، یا یہ کہا جائے جو اس رکوع کا خلاصہ ہے یا اس رکوع کا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے، اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرنے والا بنے، اور انسان اللہ رب العالمین کی یاد دہانی کرنے والا، اس کی فرمانبرداری کرنے والا، اور ہر حال کے اندر اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کر کام کرنے والا بنے۔ چنانچہ اس پہلی آیت سے لے کر فاصبر لحکم سے لے کر آخر تک جو اللہ رب العالمین نے جس انداز کے اندر بات بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک انسان جو ہے ایک ایمان والا و ذاکر اور شاکر ہونا چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا، اللہ رب العالمین کا شکر کرنے والا ہونا چاہیے۔ پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو آپ کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اکٹھا ایک ساتھ نازل کیا ہے۔ اسی لیے اگر عربی قاعدے کے روح سے دیکھا جائے، عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے لیے انزلنا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور نزلنا بھی استعمال کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ انزلنا استعمال کیا، اور یہاں پر یا اس کی اور جگہوں پر نزلنا ذکر فرمایا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ انزلنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ایک ساتھ دے دینا، یا ایک ساتھ اتار دینا، یا ایک ساتھ سپرد کر دینا۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ایک رات میں ایک ہی بار میں اتار دیا، اور ایک ہی بات میں اللہ نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا۔ اس لیے اس کے لیے انا انزلنا کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا، اور آسمان دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ 23 سالہ مدت کے اندر، بڑے لمبے زمانے کے اندر
اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں پر نازل فرمایا، لہذا اس کے لیے نزلنا کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں کیا، اس کے تعلق سے حضرات مفسرین کے کئی اقوال ہیں، کئی سارے قول ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ اسے نازل کیوں نہیں کیا، اکٹھا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کیوں نہیں کیا۔ اس کے کئی سارے قول ہیں، لیکن سب سے زیادہ راجح قول اور سب سے زیادہ مضبوط قول یہ ہے کہ انسان کا ذہن تیار ہو جائے، انسان اس چیز کے لیے آمادہ ہو جائے، ورنہ ایسی قوم جو ہر طرح کی گناہوں کے اندر اور ایسی قوم جو ہر طرح کی نافرمانیوں میں اور بغاوت کے اندر آمادہ تھی، اگر اس قوم کے اوپر سارے احکامات ایک ساتھ نازل کر دیے جاتے یا سارے کام ایک ساتھ کرنے کا کہہ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات نہیں مانتے یا ہو سکتا ہے کہ نافرمانی کر جاتے۔ مثلا شراب کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وعیدیں یا بہت ساری باتیں بیان فرمائیں کہ شراب بری چیز ہے، اس کو نہیں پینا چاہیے، اس میں نشہ ہے، اس میں خرابی ہے، اس طرح کئی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کو ایک ساتھ ایک ہی آیت کے اندر نازل نہیں فرما دیا کہ ایک دم سے حکم دے دیا کہ شراب حرام ہے، اس لیے کہ شراب اتنی خطرناک چیز تھی، اور ان کے یہاں جو کہا جاتا ہے عام طور پر ہمارے محاورے میں کہ ان کے گھٹی میں پلی ہوئی تھی۔ گھٹی میں پلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح بچپن میں ہم بچے کو کوئی گھٹی میں کوئی چیز پلاتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے گھٹی دی جاتی ہے اس کو کہ کبھی دوا دی جاتی ہے اس کے ساتھ میں، کبھی کوئی غذا دی جاتی ہے، تو گویا کہ بچپنے کے اندر ہی اس کو وہ چیز پلا دی گئی، وہ چیز اس کے جسم میں داخل کر دی گئی۔ تو یہ محاورہ یا کہاوت استعمال ہوتی تھی یا ہوتی ہے اب بھی کہ ان کی گویا کی شراب گھٹی میں پلی ہوئی تھی، یعنی بچپن سے گویا کہ انہیں عادی بنا دیا گیا شراب کا۔ اب ایسے نازک حالات کے اندر اور ایسے شراب کے عاشق لوگوں کے لیے اگر یہ کہا جائے ایک دم شراب چھوڑ دو تو ان کا چھوڑنا ناممکن ہو جاتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے بتدریج دھیرے دھیرے دو بار پہلے اس کی مذمت بیان کری، اس کے نقصان بیان کرے، اس کی خرابی بیان کری، اور تیسری بار میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ شراب نجس ہے، ناپاک ہے اور یہ حرام ہے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے دھیرے دھیرے اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کا ذہن تیار ہو جائے، یا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور یہی حکمت اللہ رب العالمین نے چاہا ہے کہ ایمان والے کے اندر ہو، یعنی کسی انسان کو کوئی چیز بتائی جا رہی ہے، کوئی سمجھائی جا رہی ہے، ایک دم سے اس کے اوپر اتنا لمبا چوڑا حملہ نہ کر دیا جائے کہ وہ اس کو ایسا لگے گویا کہ دین پر چلنا ناممکن ہے یا دین پر چلنا مشکل ہے یا میں دین پر نہیں چل سکتا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور معروف حدیث ہے کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلوں میں انہیں مت ڈالو اور انہیں خوشخبریاں سنا، انہیں ڈراؤ مت۔ اب اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے کسی کو ڈرائے نہیں یا اس کو آخرت کے عذاب، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ایک نام بشیر ہے یعنی خوشخبری سنانے والا، وہیں ایک نام نذیر بھی ہے یعنی ڈرانے والا، لہذا ڈرایا بھی جائے گا، خوشخبری بھی سنائی جائے گی، لیکن سامنے والے کی حالت دیکھ کر، یعنی کوئی انسان ابھی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، پہلی مرتبہ مسجد آیا نماز پڑھنے، اور اس کو وضو کے فرائض میں اتنا زیادہ الجھا دیا کہ اس کو لگ رہا گویا کہ وضو کرنا کوئی ناممکن چیز ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے بھائی آپ نماز پڑھ لو جیسی آپ کو آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر، واقعات کے اندر بات ملتی ہے کہ اگر کسی شخص کی اصلاح کری، اہل علم نے، علماء نے، فقہاء نے، صوفیاء نے اس انداز سے اصلاح کری کہ اس کو کسی طرح مسجد میں لے کے آ گئے کہ بھائی آپ مسجد آ جاؤ، اس نے قید لگا دی میں وضو کر کے نماز نہیں پڑھوں گا، بولے آپ بغیر وضو نماز پڑھ لینا، لیکن اب مسجد تو کم از کم آ جاؤ۔ اب جو بندہ مسجد آ گیا، کبھی زندگی میں مسجد نہیں آیا، لیکن وہ جب مسجد آ گیا ہے تو اس کا ذہن بن گیا کہ ہاں مجھے نماز پڑھنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو پھیر دیا کہ میں جب مسجد آ ہی گیا ہوں، نماز پڑھنا ہی ہے تو میں وضو کر کے ہی نماز پڑھوں، یعنی جو نماز کا حق ہے اس نماز کے حق کو ادا کروں۔ لہٰذا جو شخص بھی اگر کام کر رہا ہے اصلاح کا، رہنمائی کا، تو اس کو چاہیے کہ اس حکمت کے ساتھ، اس تدریج کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے سکھائی ہے کہ بتدریج دھیرے دھیرے انسان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اور خاص طور پر مخاطب کے ذہن کو سامنے رکھ کر، یعنی اگر کوئی شخص چھوٹے بچوں کو بات سمجھا رہا ہے، وہ بڑی بھاری مثالیں دے کر اگر سمجھائے گا تو بچے بات نہیں سمجھیں گے۔ یہ شخص چاہے کتنا قابل ہو جائے، کتنا ماہر ہو جائے، لیکن سامنے والے جو بچے ہیں وہ اس کی بات کو نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ اس نے
ان بچوں کے اسٹینڈرڈ سے بہت اوپر کی بات کر دی، ان بچوں کے لیول سے بہت اوپر کی بات کر دی. لہذا سمجھانے والے کو چاہیے کہ ان بچوں کے معیار کے سامنے آ کر ان بچوں کے جو اسٹیٹس ہے، ان بچوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اسے سامنے رکھ کر کے بات کرے، تب وہ بچے ان کے بات کو سمجھیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا ہے اور امت کو سکھایا ہے کہ جو مخاطب ہے اس کے ذہن کو سامنے رکھ کر کے بات کری جائے، اس لیے کہ مخاطب کو سمجھانا ہے. لہذا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ دھیرے دھیرے جن چیزوں میں زیادہ سختی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بار میں لوگ نہیں مانیں گے، تو دھیرے دھیرے کر کے ان کی اصلاح فرمائی. اسی لیے قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ وہ لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں. فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو تھوڑا آپ کے اوپر نازل کیا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، اس کے حکم پر جمے رہیے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور تم میں سے جو لوگ یعنی جو نافرمان لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں یا کافر لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی لوگ ہیں، ان کی اطاعت مت کیجیے، ان کی بات مت مانیے، ان کا کہنا مت مانیے. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرة واصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا. یہ 3 آیات کے اندر خاص طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے لیے انسان کو ابھارا ہے، ایمان والے کو ابھارا ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ کا ذکر کرا جائے. سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا نام ذکر کرتے رہیے، یا آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے، یا آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے صبح و شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے بھی ایک بڑے حصے میں اس کے تسبیح بیان کیجئے اور اس کے لیے نماز پڑھتے رہیے. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والے کو ذکر پر ابھارا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی یاد دہانی پر. اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تشریح بیان فرمائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری زندگی، یعنی ایک ایمان والے کی پوری زندگی کا خلاصہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا استحضار رکھے، ہر وقت اللہ رب العالمین کو سامنے رکھے. ذکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو سامنے رکھنا. علم کا مقصد یا علم سے چاہا جا رہا ہے کہ بھئی جو چیز اس حال کے اندر، جس بھی حال کے اندر انسان ہے، اس حال کے اندر میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اس بات کو جاننا یہ علم ہے. کسی بھی حال کے اندر انسان ہو سکتا ہے. اب اس کی مثالیں جتنی بھی ہم ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، کوئی انسان کمزور ہوگا، کوئی طاقتور، کوئی مالدار ہوگا، کوئی غریب، کوئی مرد ہوگا، کوئی عورت، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی جوان، کوئی کسی بھی حال کے اندر انسان ہے. جس حال کے اندر انسان ہے اس حال کا علم حاصل کرنا، جس حال کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے رکھا ہے اس کے بارے میں جاننا کہ اس وقت شریعت کی رہنمائی کیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے، اس کا نام علم ہے. اور اس کو کر ڈالنا، جو اللہ چاہ رہا ہے اس کو کر دینا، یہ ذکر ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق کام کر دینا، یہ ذکر ہے. اور یہی شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے کہ ایمان والے کی زندگی کے اندر ہر وقت اللہ کا استحضار رہے. اسی لیے کہا کہ ذکر قلبی جو ہے، یعنی ذکر لسانی سے زیادہ مضبوط ہے. ایسا ذکر قلبی کہ انسان گویا کہ اللہ کو دل سے یاد کر رہا ہے، یا اس کے دل سے گویا کہ صدا آ رہی ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، یا اللہ رب العالمین سے بات کر رہا ہوں، یا اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہا ہوں. اسی لیے جو آتا ہے نا روایات کے اندر کہ سب سے بہترین عبادت تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین سے بات کر رہا ہوں، اس سے مناجات کر رہا ہوں. یہ بہترین عبادت کی بہترین قسم ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ گویا کہ اللہ رب العالمین سے میں بات کر رہا ہوں اور اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو کہا کہ ہر وقت اللہ کا استحضار رہنا یہ ذکر ہے. اور یہی شریعت کا تقاضا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے. اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ذکر انسان کی پوری زندگی ہے. صبح سے لے کے شام تک کی زندگی اور پیدائش سے لے کے موت تک کی زندگی اللہ کا ذکر ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ یا ایک ساعت یا ایک گھڑی بھی ایسی نہیں ہونا چاہیے ایمان والے کی زندگی میں جو عبادت نہیں کر رہا ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں عبادت اگر صرف نماز روزے کو مراد لیا جائے
یا حج اور زکوٰۃ کو مراد لیا جائے تو انسان تھوڑے وقت کرتا ہے، لیکن زیادہ وقت اس کا کام دھندے کے اندر ہوتا ہے، دنیاوی مشاغل کے اندر ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں کے اندر ہوتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان بڑا حصہ دین کے کام میں لگائے، بڑا حصہ اللہ کی یاد دہانی میں لگائے اور بڑا حصہ اس کام میں لگائے جو اس کا مقصد ہے. لیکن اگر انسان دکان پر بیٹھا ہے، تجارت کر رہا ہے، انسان ملازم ہے، ملازمت کر رہا ہے، یا کوئی طالب علم میں پڑھائی کر رہا ہے، تو کہا کہ اس حال کا علم حاصل کر لینا کہ اس حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے اور اس کے مطابق عمل کر لینا، یہی عبادت کا منشا ہے اور عبادت کا تقاضا ہے اور یہی اللہ کی منشا ہے. یعنی اگر کوئی انسان 2 4 5 گھنٹے 6 7 8 گھنٹے دکان پر بیٹھ رہا ہے تو وہاں تجارت کا دین حاصل کر لے، حلال و حرام کا فرق معلوم کر لے اور اس کے مطابق حلال اور پاکیزہ کمائے، تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے. تو ایک معنی تو بہت وسیع ہے اور یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان رطب اللسان ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ وہ ذکر ہے کہ اس کے اندر بھی پھر تفصیل ہے دونوں. ایک تو یہ کہ انسان عمومی طور پر ہر وقت رطب اللسان رہے، یعنی اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہے، کچھ نہ کچھ بولتا رہے، یعنی اللہ کے ذکر، اللہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان باتوں کو انسان بولتا رہے. ایک مطلب تو یہ. اور دوسرا یہ کہ مخصوص چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں ان مخصوص چیزوں کو کرتا رہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد جو وظائف بیان فرمائے ہیں، فرض نمازوں کے بعد جو کرنے کی چیزیں بیان فرمائی انسان وہ کرے. مثال کے طور پر فجر سے لے کر عشاء تک تینوں قل پڑھنا فرض نماز کے بعد، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. فجر کی نماز کے بعد تو تینوں قلوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور مغرب کی نماز میں تینوں قل کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، بقیہ 3 نمازوں میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے. اسی طریقے سے ہر فرض نماز کا آیت الکرسی کا ہے. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا ذکر ہے. اسی طرح جب انسان صبح ہو تو صبح ہو کے جیسے صبح کی مشہور اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین یہ انسان پڑھے، شام ہو تو امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین یہ انسان پڑھے. اور اسی طرح تسبیحات کی پابندی کہ صبح جو ہے کم سے کم جو تسبیحات بیان کی گئی کہ اس کی انسان پابندی کرے، کہ صبح کے وقت جب انسان پڑھ رہا ہے یا شام کے وقت کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھے، اور اسی طرح 100 مرتبہ درود شریف، اور اسی طرح 100 مرتبہ کلمہ تمجید، یہ عرف میں ہم کہتے ہیں تیسرا کلمہ، یہ انسان پڑھے. اور یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے اور سب کی الگ فضیلت بیان فرما دی. یہ انسان کے کرنے کا کام ہے. اب رہا مسئلہ یہاں پر ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور سب سے پہلے میرا اپنے لیے کہ اللہ مجھے سمجھا دے کہ امت محمدیہ کے اندر جو لوگ انتشار پھیلانے والے یا وہ لوگ جو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالنے والے، جن کے بارے میں قرآن میں کہا شیاطین الانس والجن، کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اور سورہ ناس کے اندر پناہ مانگی گئی ہے شیطان انسانوں والوں سے بھی اور جنات، انسانوں والا شیطان سے بھی اور جناتوں والے بھی، کہ وہ جو دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، چاہے من الجنتی والناس، انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے. انسانوں میں سے جو جنات ہیں یا جو شیاطین والے کام ہیں ان میں ایک طبقہ امت میں پیدا ہو گیا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو کہتا ہے کہ تسبیح پڑھنا بدعت ہے. یعنی اس کا کہنا یہ ہے یا اس کا نظریہ یہ ہے یا اس کی دلیل یہ ہے کہ تسبیح جو صرف پڑھی جائے گی وہ صرف انگلیوں پر پڑھی جائے گی، یہ مروجہ تسبیح جو دانے جو لپٹے ہوئے ہیں دھاگے کے اندر یہ پڑھنا بدعت ہے. یہ اتنا خطرناک طبقہ ہے اور جو بات کئی مرتبہ میں درس میں کہہ چکا ہوں علی الاعلان کہ جتنے بھی فتنے امت میں سامنے آتے ہیں وہ سارے قرآن و حدیث کے نام سے ہی سامنے آتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ بھی قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ قرآن و حدیث سے مطلب کیا نکال رہا ہے انسان؟ قرآن و حدیث سے جو سلف صالحین نے جو مطلب نکالا ہے وہ مطلب نکال رہا ہے یا اپنے حساب سے کوئی انسان نیا مطلب نکال رہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ ہو، اس میں غور و فکر ہو، اس میں تدبر ہو، اس میں تفہیم ہو، سب کچھ ہو، لیکن علماء حق کی رہبری میں ہو، ان کے رہنمائی میں ہو. ورنہ اللہ نہ کرے کسی انسان نے قرآن کریم کو اس کے جو حقوق کے ساتھ نہیں پڑھا، یعنی اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جو اس کے ماہرین ہیں ان کے رہنمائی میں نہیں پڑھا، تو کوئی شخص قرآن کریم سے بات ثابت کر دے گا نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی نبوت جاری ہے. قرآن کریم سے انسان ثابت کر دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کوئی دین میں جگہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن کریم سے انسان ثابت کر دے گا کہ معجزات نام کی کوئی چیز نہیں ہے نعوذ باللہ.
اگر قرآن کریم کو علماء حق کی رہبری میں نہیں سمجھا گیا یا اپنے طور پہ ایک قاعدہ بنا کر یا اپنے طور پہ نظریہ بنا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تو ایسے خطرناک نتائج آئیں گے۔ تو انہی میں سے قرآن کریم کی بات سامنے رکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سامنے رکھ کر جو ایک بات بیان کری جاتی ہے کہ وہ غلط مطلب نکالا جاتا ہے کہ تسبیح پڑھنا یہ بدعت ہے، یعنی دھاگے والی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تسبیح نہیں تھی، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے بدعت ہو گئی۔ تو پہلی بات تو یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ سنت صرف اس کام کو نہیں کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ سنت صرف اس کام کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ ہماری کم علمی ہے۔ سنت اس کام کو نہیں، صرف اور صرف اس کام کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ سنت کی تعریف جو فقہا نے بیان فرمائے، سنت کی تعریف جو شراح حدیث نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ وہ کام جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ سنت ہے، اور وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا یہ سنت ہے، اور وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، آپ خاموش رہے، یا تو خاموش رہے یا آپ نے اس کی تائید کری، یعنی اس کا سپورٹ کرا تو کہا کہ یہ سنت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو آپ نے سنت خود عمل کرا وہ سنت، یا آپ نے جو لوگوں کو کہا کرنے کا، یعنی قول کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کہا کہ یہ سنت، اور یہ سنت کی تیسری قسم بھی دلیل ہے اور اس میں امت کو عمل کرنا ہے۔ تو یہ تو پہلے ایک یہ ذہن میں خاکہ تیار ہو گیا کہ سنت کی اقسام ہیں، سنت کی یہ قسمیں ہیں۔ اگر کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کری لیکن کسی صحابی کو کرنے کا کہا یا کسی کو کرتے ہوئے منع نہیں کرا تو یہ بھی سنت ہے، صرف سنت ایک چیز نہیں ہے۔ اب یہ بات جب سمجھ میں آ گئی، ذہن میں آ گئی، تو یہ بات مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام نے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے اور اسی طرح ایک دوسرے صحابی کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ گٹھلیوں پر جو ہے تسبیح پڑھ رہے تھے، بعض روایات میں آتا کنکروں پر تسبیح پڑھ رہے تھے، اسے شمار کر رہے تھے، اسے گن رہے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اتنے زیادہ ذکر کرنے والے اور کنکریوں پر اور جو ہے اسی طرح گٹھلیوں پر شمار کرنے کے عادی تھے کہ ان کے پاس ایک باقاعدہ ایک مشق ٹائپ یا کوئی تھیلی ٹائپ کوئی چیز تھی، اس کے اندر جو گٹھلیاں کنکریاں بھری ہوتی تھی، وہ اس پہ ذکر کرتے تھے، اس پہ گنتے تھے، اس پہ شمار کرتے تھے، اور جب پوری کمپلیٹ ہو جاتی تھی تو ان کے باندھی کے سپرد کر دیتے تھے، وہ دوبارہ اس انداز سے اس کو رینیو کر کے دے دیتی تھی کہ آپ دوبارہ ذکر و اذکار کرنے لگ جاتے تھے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی عمل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے بھی عمل کیا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور علماء اسلام نے آج تک یہ عمل کرتے ہوئے آئے ہیں کہ تسبیح کے اوپر پڑھنا، تسبیح کے اوپر گننا، تسبیح پر شمار کرنا، اس لیے کہ اس میں آسانی کا معاملہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے تقریری، یعنی وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام کو اور منع نہیں کیا، اس سے ثابت ہے۔ بلکہ جو روایات کے اندر جو گٹھلیوں کا اور کنکریوں کا شمار کرنے کا ذکر ہے، وہاں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ترغیب کے ایک دو ذکر اور بتائے کہ بھئی تم یہ پڑھتے ہو تو اس سے بھی زیادہ ثواب کے لیے میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، لہذا تم یہ عبادت یہ ذکر پڑھا کرو، یا اللہ رب العالمین کی اس طرح تسبیح بیان کیا کرو۔ لہذا یہ بالکل ذہن نشین رہے بات کہ تسبیح پر پڑھنا بھی سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ سنت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں اب یہ مسئلہ ایک الگ ہے کہ افضل کس پر ہے، یعنی تسبیح پر پڑھنا افضل ہے یا انگلی کے پوروں پر پڑھنا افضل ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو، تم اپنی انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ یہ پور، انگلیوں کے ہاتھوں کے جو پور ہیں، کل یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے اس بات کی کہ میرے اوپر تسبیح پڑھی گئی، یا میرے اوپر اللہ کا نام لیا گیا، یا میرے اوپر اللہ کا نام شمار کیا گیا۔ تو لہذا افضل تو یہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ افضل یہ ہے، لیکن جہاں تک مسئلہ تسبیح پر پڑھنے کا ہے، اس کے فوائد کے اندر یہ بات ہے کہ انسان اگر بڑا ذکر کر رہا ہے، مثلا انسان صبح و شام کی تسبیحات پڑھ رہا ہے، عام طور پر جو ہے انگلی پر پڑھنے میں انسان کنفیوز ہو سکتا ہے،
عام طور پر انگلی میں پڑھنے میں اس کا دماغ بھٹک سکتا ہے، اس لیے کہا کہ بڑی تسبیح جب پڑھ رہا ہے انسان، 3 تسبیح اس کو پڑھنا ہے، 300 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، تو ہو سکتا ہے دماغ اس کا بھٹک جائے۔ چھوٹی تسبیح فاطمی مثلاً ہے، یا 25 مرتبہ کوئی چیز پڑھنا، تو یہ تو بہرحال آسان ہے، لیکن بڑی تسبیح مشکل ہے تھوڑی، اس لیے اس کو بڑی تسبیح اگر انسان پڑھ رہا ہے تو اس کو اسی تسبیح پر پڑھ لے جو تسبیح ہمارے یہاں پر چلتی ہے عام طور پر۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ بات ضرور ذہن نشین رہے، جو فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ تسبیح کو گلے میں لٹکانا یا اتنی بڑی کرنا کہ گلے میں لٹکا لی جائے، یا ہاتھ کے اندر ایسے لپیٹ لینا جس طرح کو دھاگا لپیٹا جاتا ہے، یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم حالانکہ سوچ کے کوئی نہیں کرتا ہے سوچ کے، لیکن ایک بیرار روی کے اندر کبھی کبھی ایسا ہو جائے، پڑھتے پڑھتے ہاتھ پہ ہلکی سی لپیٹ لی، تو کہا کہ یہ مشابہت ہے غیر کی، یعنی غیر اقوام کی مشابہت ہے، کوئی کڑا پہنتا ہے، کوئی گنڈے باندھتا ہے، کوئی دھاگے باندھتا ہے، لہذا تسبیح دیکھ کر کسی کو ایسا نہ لگے کہ یہ بھی کسی دوسری قوم کا ہے یا دوسری قوم کا فرد ہے، لہذا تسبیح کو ہاتھ پہ بھی نہیں باندھنا ہے اور نہ ہی گلے میں لٹکانا ہے اور نہ ہی اتنی بڑی رکھنا ہے کہ جس سے تسبیح کی گویا کہ توہین ہو رہی ہو۔ ہاں اچھی تسبیح رکھی جائے، جیب میں آ جائے اتنی آسانی کے ساتھ اور اس کو پڑھا جائے گی، پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ اب یہاں ایک بات اور کہ خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے اور خاص طور پر اپنے اہل خانہ کی تربیت کے لیے تسبیح جو دھاگے والی ہے یہی پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے، جو اس لیے کہ اگر کوئی انسان صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اگر کوئی انسان انگلیوں پر پڑھ رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہے، تو اس کے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا ابا کیا کر رہے ہیں، یا اس کے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ دادا دادی کیا کر رہے ہیں یا امی کیا کر رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹا بچہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کر رہا ہے، لیکن جب وہ تسبیح پڑھیں گے اس کے سامنے اور تسبیح کی شکل میں لے کر بیٹھیں گے تو اس کو بھی ذکر اللہ کی اہمیت پیدا ہوگی، اس کو پتہ چلے گا ہاں یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یا ہم تو یہ کہہ لیں ہمارے اپنی زبان میں کہ سڑی سڑی سی باتیں، یعنی جو باتیں بچہ خود بخود بڑا ہو کے سیکھ لے گا، لیکن اس کو بھی ہم بچپن سے سکھاتے ہیں، اس کو ہی بچپن سے سکھاتے ہیں کہ ہمیں گھٹی میں اس کو پلا دینا ہے یہ چیز، حالانکہ پتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد وہ چیز سیکھ لے گا۔ تو دنیا کے معاملات کے اندر چھوٹی چھوٹی سی باتیں، ہلکی ہلکی سی باتیں ہم بچوں کے سامنے کرتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے کرتے ہیں تاکہ یہ مہذب بنے، یہ باادب بنے، تربیت یافتہ بنے۔ تو اتنی بڑی چیز جس میں ذکر پر ہمیں ابھارنا ہے بچوں کو، تو اس کے لیے تسبیح بچوں کے سامنے ضرور پڑھی جائے۔ وہ کوئی اس میں ریا، کوئی دکھاوا، ریا جو ہوتی ہے نا عام طور پہ تب ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی خرابی کا نام ریا ہے۔ اگر دل میں خرابی آ گئی، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، تب تو وہ ریا ہے، لیکن اس کا دل تو یہ کہ بھائی میرے بچے کی تربیت ہو۔ اب دوسرا سامنے والا بیٹھ کر بلا وجہ کے فتوے لگا رہا ہے کہ تمہارے اندر ریا ہے، تسبیح تم پڑھ رہو تم اپنی انگلیوں کے اوپر پڑھ لو، اس کے دل میں ریا کا شائبہ تک نہیں آیا، اس کے دل میں ذرا سا بھی بلکہ اس کا تو ارادہ نیک تھا کہ بھئی میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھے تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ تسبیح پڑھنے کے عادی بنیں گے، یہ عبادت اور ذکر اللہ کرنے کے عادی بنیں گے۔ اس کا دل تو یہ تھا اور سامنے والا انسان نے اس کو دل کو چیر کے بتلا دیا کہ یہ تو ریا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ریا کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ ریا اور دکھاوا دل کی خرابی کا نام ہے۔ اگر انسان کا دل صحیح ہے اور کسی کے تعلیم و تربیت کے لیے کر رہا ہے تو وہ اس کو ضرور کرے، اس لیے کہ ذکر اللہ کی عادت ڈالنا بچپن سے بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم نے عام طور پہ سمجھ لیا کہ ذکر تو جو ہے صرف بزرگوں کے لیے خاص ہے، اس لیے میں معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم جو فضائل گشت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں تو جب دعا و ذکر میں بیٹھانے کی باری آتی ہے تو ہم مجمع میں اس شخص کو دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ بزرگ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بزرگ کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لاج اور شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو لوٹا دے، لہذا اللہ رب العالمین ان کی دعا جلد قبول کرتا ہے۔ یہ فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی دعا ذکر کے بات آتی ہے تو مجمع میں جو سب سے زیادہ بزرگ ہے ان کی طرف ہمارا دھیان اٹھ جاتا ہے۔ ہم نے گویا کہ سمجھ لیا کہ ذکر و اذکار صرف بزرگوں کے لیے ہے یا تسبیح صرف بزرگوں کے لیے ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ بلکہ ذکر اللہ کے جو بے شمار فوائد، یعنی اگر قرآن کریم کا سرسری مطالعہ بھی کر لیں، اگر ذکر اللہ کا اتنا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں اور اللہ نے اتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے ذکر اللہ کو کہ دوسری کوئی نفلی عبادت اتنی زیادہ بیان نہیں کری گئی۔ فرائض کرنے مثلا نماز اس کو بیان کرا گیا، لیکن نفلی عبادت کو کہ ذکر اللہ نفل چیز ہے، نفلی عبادت کے اندر اس سے زیادہ کوئی چیز بیان نہیں کری گئی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یا بلکہ 2-3 مرتبہ میں نے مثال دی تھی یہاں پر کہ اتنا زیادہ اہم ہے ذکر اور اتنی زیادہ اہمیت ہے ذکر اللہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر میں ذکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یعنی وہ موقع کہ جب میدان جنگ ہے، دشمن سے مقابلہ ہے اور ایسی حالت ہے کہ انسان میدان جنگ میں برسر پیکار ہے، کوئی بھروسہ نہیں کب گردن اتر جائے،
کوئی بھروسہ نہیں کب کہاں سے کوئی تیر آ جائے اس کے ہاتھ پہ زخم آ جائے، کب کون سا تیر آ جائے آنکھ کے اوپر زخم آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں کہا کہ صلاۃ الخوف پڑھ لو، یعنی ایسی نماز پڑھ لو کہ جو عادی ہو جائے۔ یعنی ایک تو مسافر کی نماز تو ویسے ہی عادی ہے، میدان جنگ کے اندر جب کوئی مسافر ہے لمبے محاذ پہ گیا ہے تو نماز تو ویسے ہی عادی ہو گئی، لیکن اس عادی کے اندر بھی کہا گیا کہ نماز جو ہے، عادی نماز جو ہے، تم پہلے امیر جو تمہارا لشکر کا ذمہ دار ہے، جو سپہ سالار ہے، اس کے پیچھے ایک لشکر کا ایک حصہ نماز پڑھ لے اور ایک حصہ جنگ کرتا رہے اور دوسرا حصہ نماز پڑھتا رہے۔ پھر اس کا وہ پہلا حصہ جنگ نماز سے فارغ ہو، جب امام نے ایک رکعت پڑھا لی تو یہ حصہ جو ہے آٹومیٹک پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا حصہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ امام صاحب کے ساتھ میں لشکر آدھا کر کے ایک ایک رکعت پڑھ لے اور ایک ایک رکعت اپنی جو ہے اپنی انفرادی طور پر پوری کر لے، جس طرح امام صاحب کے پیچھے ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے ہم پوری کر لیتے ہیں۔ اس لیے فقہاء نے یہاں تک بیان فرمایا قبلہ بھی بعض موقعوں پر اس کے لیے شرط نہیں ہے، سواری کو بری پڑھ لے۔ اتنی زیادہ سہولت دی گئی، کیوں؟ تاکہ انسان میدان جنگ کے اندر ہے، وہاں جان تک کا مسئلہ آ رہا ہے، اور دین کے لیے سب سے اہم عبادت، سب سے اخلاص والی عبادت یعنی جہاد فی سبیل اللہ وہ کر رہا ہے۔ لیکن کہا کہ اس جگہ بھی اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اتنی بڑی عبادت ہے۔ لہذا دو تین چیزیں خلاصے کے طور پر یہاں پر عرض ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ذکر اللہ کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور ایک نہیں بے شمار آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کا ترغیب دلائی ہے اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ رطب اللسان رہنا، یعنی ہر حال کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہنا، زبان پہ کچھ نہ کچھ جاری رہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ تسبیح کے بارے میں ذرا سا بھی وہم و گمان نہیں لانا، کیونکہ خناس ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں، ذرا سا وہم و گمان نہیں لانا کہ تسبیح، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ تسبیح سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے گٹھلیوں پر پڑھا ہے، کنکریوں پر پڑھا ہے، اور ہم نے اسی گٹھلی اسی کنکری کو دھاگے کے اندر پرو دیا اور اسلاف سے چلا آ رہا ہے، لہذا بالکل اطمینان رکھنا کہ یہ جو ہے سنت ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اپنے اہل خانہ بالخصوص چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے تسبیح خاص طور پر ان کے سامنے پڑھنا، تاکہ ذکر کی اہمیت ان کے دل میں بچپن سے ہی منتقل ہو جائے۔ اور سب سے آخری بات کہ ذکر اللہ خوب سے خوب کرنا، کیونکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس کی تاکید بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیے، اور رات میں بھی، رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح بیان کرتے رہیے، اور اس کے لیے نماز پڑھتے رہیے، نماز بھی پڑھتے رہیے، ذکر بھی کرتے رہیے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ ہیں، یعنی یہ نافرمان لوگ، یہ عاجلہ جلد مل جانے والی چیز کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی دنیا کو، اور ایک بہت بڑا دن جو ان کے سامنے آنے والا ہے یعنی آخرت کا دن، اسے فراموش کیے ہوئے ہیں۔ ایسا ایمان والے کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے سامنے دنیاوی زندگی ہے، ضرورت کے بقدر اس کو استعمال کر لے، اصل آخرت سامنے ہونا چاہیے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے ہی تمہارے مضبوط جوڑ بنائے ہیں۔ یہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر کے تحت پوری تفسیر آ چکی تھی پچھلے ہفتے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیسے پیدا کیا اور کس چیز کے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز انسان کی طاقت ہے، اسے اپنے فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، اللہ نے دیا ہے تو انسان طاقتور ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا سی کوئی چیز کمی بیشی کر دے، بہت مضبوط جسم ہے لیکن ذرا سی کوئی بیماری ہو گئی تو وہ انسان کی طاقت ذرا سی دیر میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ایک بہت ہٹا کٹا انسان، مضبوط انسان، طاقتور 10 لوگوں سے لڑ سکتا ہے، اگر اس کے سر میں درد ہو گیا، 1 گھنٹے پہلے جو انسان 10 لوگوں کو پچھاڑ سکتا تھا، 1 گھنٹے بعد اس کی حالت یہ ہو گئی درد سر کی وجہ سے اسے اٹھا نہیں جا رہا ہے، اس کو لوگ ٹیکا دے کر، سہارا دے کر ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ یہ انسان بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں اللہ بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی حیثیت بیان فرمائی، اس کی اوقات بیان فرمائی کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے جس طرح سورت کے شروع میں انسان کو متوجہ کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ایسے ایسے دور اس پہ گزرے ہیں، کوئی نام تک نہیں لیتا تھا اس کا۔ بے آنے والے 50 سال بعد جو لوگ دنیا میں پیدا ہوں ان کا کون نام لے رہا ہے؟ کوئی نام ان کا پتہ ہی نہیں، وہ کہاں ہیں۔ عالم ارواح میں جو روحیں ہیں ان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، اسی طرح جو ہے باپ کی پیٹھ کے اندر جو نطفے ہیں ان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔
ذکر اگر ہونے لگا ہے بہت زیادہ کر کے اگر ہونے لگا ہے تو ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد ہونے لگا ہے، اس سے پہلے تو کوئی انسان کا ذکر ہی نہیں ہے، شیئا مذکورہ ایسی چیز نہیں ہے انسان جس کا کوئی ذکر کیا گیا تھا۔ تو خلاصے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے آیت بیان فرمائی، اسی لیے بات آئی تھی کہ سورت کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے پورے انسان کی حالت اور کیفیت اس سورہ کے اندر بیان فرمائی۔ تو کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہارے جوڑ مضبوط بنائے، اور اگر ہم چاہیں تو تمہاری ہی طرح دوسرے لوگ لے کر کے آ جائیں۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت کی باتیں ہیں، تو جو شخص بھی چاہے وہ اپنے رب کی جانب راستہ متعین کر لے، اپنے رب کی جانب راستہ متعین کر لے، یعنی اس راستے پر لگ جائے جو راستہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ فرمایا کہ اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ پروردگار جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب